السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے. پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم اس ٹاپک کو لے کر بات کرنے والے ہیں جس ٹاپک میں ہر کوئی پریشان ہے اور آج کے زمانے میں تو ہر کوئی کنفیوز ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈی ایم بھی کیا، میسیجز بھی کیے انسٹا پہ، واٹس ایپ پہ، اور پرسنل بھی ایسا بہت سے لوگوں نے پوچھا اس بارے میں. تو اور اس بارے میں ویڈیو تو بنانی بنتی ہی ہے کہ شب برات، اور آپ نے تھمبنیل وغیرہ سے تو اندازہ لگایا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہونے والا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے شب برات کیا ہے. شب برات کیا ہے؟ شب برات کو عربی زبان میں لیلۃ البرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا شب برات کی کچھ حقیقت ہے کیا اسلام میں؟ تو اس کو ہم قرآن اعتبار سے دیکھیں تو سورہ دخان کی جو شروعات کی آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہ آیتیں کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ شب برات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو آیات ہیں، وہ لیلۃ القدر جو شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو رمضان کے آخری 10 راتوں میں جو ہوتی ہے وہ اس بارے میں نازل ہوئی ہے. اب اگر ان کو احادیث کے سلسلے میں دیکھیں تو سب سے پہلے کلیئرلی آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے، صحیح احادیث میں بھی آئی ہے. البتہ جن روایات کے ذریعے سے اس کا روزہ ثابت ہوتا ہے اور اس کی رات میں عبادت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ روایتیں نا بہت سی ہیں لیکن ضعیف ہیں. بہت سی روایتیں لیکن ضعیف ہیں. جیسے کہ ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک کمبل میں سوئے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میں نا رات میں چلے گئے. تو مجھے ایسا خدشہ ہوا کہ کسی، ابھی چونکہ سوکن کا مسئلہ تھا تو بولے کسی دوسری عورت کے پاس گئے گی کیا. تو بولے میں ان کے پیچھے پیچھے گئی. تو میں نے ساری عورتوں کے گھر کو مطلب چھان بین کی، دیکھا تو کہیں پر نظر نہیں آئے. تو پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے، قبرستان جنت البقیع میں ہے اور دعا مانگ رہے ہیں. تو میں دبے پاؤں پیچھے بھاگتے بھاگتے واپس سے آ کر سو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے پیچھے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمبل میں آ کر لیٹے ایک ہی کمبل میں، تو چونکہ میرے بھاگنے کو جیسے میری سانسیں پھول رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے فرمایا، حمیرہ کیا بات ہے، اتنا پھول کیوں رہی ہو؟ او کما قال علیہ السلام. تو بولے کہ خدشہ ہوا کہ شاید تم کو لگا کہ میں کہیں پر چلا گیا تھا، کسی دوسری عورت کے پاس گیا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ کے پیر دبا رہے ہیں اور یہ بات فرما رہے ہیں، چونکہ بھاگ کے آئی ہوئی ہے تو پیر دبا اور یہ بات فرما رہے ہیں کہ عائشہ جانتی بھی ہو کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات غروب شمس سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے آسمان پر آ کر یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس سے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا جس کی مصیبت میں دور کروں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان مسلسل کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہو، تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے اگلے دن نیکسٹ ڈے آپ روزہ رکھو. او کما قال علیہ السلام. یہ ایک دوسری حدیث ہوئی. تیسری حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں کچھ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر تو چلے نہیں گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھا، نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا میں تمہیں ایسا دھوکہ دے کے کسی اور عورت کے پاس چلا جاؤں گا؟ مطلب میں سجدہ لمبا کر لوں گا، تم سو جاؤ گی اور میں کسی عورت کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں سوچ رہی تھی، مجھے لگا کہ اللہ آپ کی یہ نہ کرے کہ مجھے لگا کہ قبض ہو گئی اور آپ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آپ جانتی ہو رضی اللہ عنہ کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول سب سے بیسٹ جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آ کر اعلان کرتے رہتے ہیں، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا جس کی میں مصیبت دور کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے میں روزی عطا کروں.
اور بھی بہت ساری روایتیں اس رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا اب سوال جو ہمارے پاس آیا تھا نا وہ یہ کہ دو طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ فرسٹ جو چیز ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو اسٹیٹس اکثر لوگ رکھتے ہیں شب برات کے ٹائم پہ، اور اس میں مفتی صاحب نے بڑی واضح انداز میں ساری تفصیلات بیان فرمائی۔ سیکنڈ جو چیز آج کل کے سوشل میڈیا پہ جو گردش کری ہے وہ یہ کہ بعض بیانات وائرل ہو رہے ہیں، بعض بیانات لوگ ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں کہ یار یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا شب برات کی جو عبادتیں ہیں اور اس دن کے جو روزے ہیں وہ غلط ہے، وہ ایسا ہے، یہ ضعیف ہے۔ ابھی اس دن ہمارے والد صاحب بھی یہاں پہ تھے تو والد صاحب نے بھی ہم کو ایک ویڈیو بتائی کہ یار مطلب فیس بک پہ وہ ویڈیو آئی تھی، کوئی حافظ عادل بول کے تھے بھی حافظ صاحب اور پتہ نہیں عالم بھی تھے کیا نہیں، اور کہہ رہے کہ یار تم لوگ شب برات کی عبادت کرتے ہو، اس کے اگلے دن روزہ رکھتے ہو، تو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے کہ نہیں، یہ بھی ذرا دیکھو۔ میرے بھائیوں، آپ صلاۃ التسبیح کی آپ نماز پڑھتے ہیں۔ مفتی سعید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ دیوبند کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں، حضرت نے بات نقل کی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہم اتنی بڑی سمجھتے ہیں نا، صلاۃ التسبیح کی نماز، حضرت نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی جتنی 11 روایتیں ساری کی ساری ضعیف ہے، لیکن عمل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک حدیث میں نا ایک رول ہے کہ اگر ضعیف احادیث بہت ساری ہوں اور اس کے بالمقابل کوئی صحیح حدیث نہ ہو، ضعیف حدیث ہو اس کے بالمقابل صحیح حدیث نہ ہو، تو پھر ضعیف حدیث کو لیا جاتا ہے اعمال کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ایک صحیح حدیث ہے، اس کے اپوزٹ میں کوئی ضعیف حدیث آ رہی ہے تو پھر اس ضعیف حدیث کو نہیں لیا جائے گا، صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے گا۔ یہاں بات صحیح ہے۔ اگر کوئی ضعیف حدیث ہی ہے کسی عمل کے سلسلے میں اور اس کے بالمقابل کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لہذا عمل کے لیے اعمال کی فضیلت میں اس کو بیان کیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا ہم اس کو ایک دم بھی اگنور نہ کریں کہ یار کچھ ہے ہی نہیں، شب برات تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ شب برات بعض مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی رزق متعین کر دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس رات میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کون حج کرے گا، اسی طرح سے کس کے گھر لڑکا پیدا ہوگا، کون مرے گا اس سال، اس طرح کی بہت ساری روایتیں کتب احادیث میں ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے شعبان کا جس میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم کتنے غفلت میں ہیں۔ شعبان چھوڑیے، ہم رمضان میں غفلت میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس کوئی ایسے مواقع آتے ہیں جو رحمت کے ہوں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہوں، تو ہم ان کو ضائع نہ کریں۔ شب برات ایک حقیقت رکھتی ہے، بھلے ضعیف احادیث سے ثابت ہوتے، بعض علماء نے تو ان احادیث کو حسن کا درجہ دے دیا، اس لیے کہ ایک اصول یہ بھی ہے حدیث کا کہ اگر بہت ساری حدیثیں ایک کسی حکم کے لیے جمع ہوں تو وہ جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تعویل میں، مطلب ایک دوسرے کے سپورٹ میں آ کے وہ حسن کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں۔ لہٰذا بھلے احادیث ضعیف ہیں لیکن وہ عمل کے لیے ہم اس کو قابل عمل سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا شب برات کی حقیقت یہ اسلام میں ہے، اور بعض علماء یہاں تک کہ تابعین میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جیسے عامر بن معدان، خالد بن معدان ہے، علامہ مکحول ہے، یہ سارے حضرات جو ایسے حضرات ہیں جو باقاعدہ اہتمام کرتے تھے، نہا کر کپڑے پہن کر عبادت کے لیے جاتے تھے، مسجد جاتے تھے اور ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا تابعین نے تو اس کو بہت اہمیت دے کر کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ یار اتنی اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ صحیح احادیث نہیں ہے۔ بس سمجھے؟ لہٰذا آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی ایسے غلط میسج کے چکر میں نہ آویں۔ ایک چیز جو ہم عمل کرتے آ رہے ہیں اور وہ احادیث سے ثابت بھی ہوتی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان ہو تو اس کی رات عبادت کرو اور اس کے اگلے دن روزہ رکھو، یعنی اس رات عبادت کرو اور اس دن روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، بھلے اس کو امام بخاری کی تلنا میں وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو ہی ایک دم بھی اگنور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہانے دے رہے ہیں مغفرت کے، رحمت کے، تو ہم اسے لے لیں۔ ویسے بھی ہم کیا عبادت کرتے ہیں، یہ جو مواقع ہوتے ہیں اسی رات ہم جمع ہوتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر بھی، میں جتنے بھی مقرر حضرات ہیں، جتنے بھی بولنے والے حضرات ہیں جو سوشل میڈیا پر آ کر
بلا وجہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر پختہ کسی علم کے، تو میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یار امت کو کنفیوز مت کرو، امت کو ڈسٹرب مت کرو. امت اگر کچھ کام کر رہی ہے، بھلے کے کام کر رہی ہے، تو ان کو کرنے دو، ٹھیک ہے. اور ویسی بھی ایسی نہیں ہے کہ بالکل ہی یہ چیز نہیں ہے، صحیح احادیث سے بھی اس رات کی اس مہینے کی فضیلت تو صحیح احادیث سے ملتی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور انشاءاللہ اس رات میں کیا کرنے، اس کے ویڈیو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، وہ جلد ہی آپ کے پاس 1-2-4 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائے گی، مغرب سے پہلے تک انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور ساری چیزیں آپ کی جو تذبذب کے آپ شکار تھے وہ آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوگی. بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ جس طرح آپ کی جو اشکالات تھے وہ دور ہوئے ہیں، اسی طرح اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان حضرات تک بھی شیئر کیجئے جو اس رات کو سیدھے سے نکار دیتے ہیں، اس رات کی فضیلت کو نکار دیتے ہیں. امید کرتا ہوں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح اسلام کو جان کر، صحیح باتوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بس اسی پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.